السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ 1953 کا واقعہ ہے کہ میں اس وقت MBBS کے دوسرے سال میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ہمیں تشریح البدن اناٹومی کا مضمون پڑھنے کے لیے انسانی ہڈیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ کالج ابھی نیا بنا تھا اور انسانی ہڈیوں کا ذخیرہ بہت محدود تھا۔ چنانچہ میرے چند دوستوں نے نشتر میڈیکل کالج کے ساتھ والے قبرستان، جو ان دنوں قلعہ والا قبرستان کہلاتا تھا، اس کی طرف رجوع کیا۔ قبرستان کے مجاور سے جا کر بات کی۔ کچھ پس و پیش کے بعد وہ 22 روپے میں پورا انسانی ڈھانچہ فراہم کرنے پر رضامند ہو گیا۔ لڑکے رات کو ایک بوری اور 22 روپے مجاور کو دے آتے اور اگلے روز ان کو پورا انسانی ڈھانچہ مل جاتا۔ مجاور کا یہ کاروبار چلتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے انسانی کھوپڑی کی ضرورت پیش آئی تو میں بھی قبرستان گیا اور مجاور سے ملا۔ وہ اس وقت مسجد میں بیٹھا تھا۔ میرے اصرار کے باوجود اس نے انسانی ہڈی فراہم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب میں نے اصرار کے ساتھ وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ چند دن قبل جب اس نے ایک قبر کھولی تو قبر میں سے آگ کا ایک شعلہ نکلا جس نے اس کا پیچھا کیا۔ مجاور نے مزید بتایا کہ وہ پوری تیزی سے جان بچانے کے لیے بھاگا، مگر آگ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ جب وہ بھاگتے بھاگتے مسجد میں داخل ہو گیا تو وہ آگ واپس چلی گئی۔ اس نے بتایا کہ اب اس نے پکی توبہ کر لی ہے کہ کبھی قبروں کی توہین نہیں کرے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی اور واقعہ جو اسے پیش آیا ہو سنائے، تو اس نے بتایا کہ پیسے کے لالچ میں جب اس نے ایک قبر کھولی تو اس کو بے حد وسیع پایا۔ قبر خوشبو سے مہک رہی تھی اور ایک بزرگ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے قبر کو فوراً بند کر لیا۔ دوستو، اسی طرح کافی عرصہ قبل جب میں نشتر اسپتال میں میڈیکل وارڈ کا رجسٹرار تھا تو میرے وارڈ میں 2 مزدور بے ہوشی کی حالت میں داخل ہوئے۔ ہوش میں آنے کے بعد وحشت زدہ ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ علاج کے بعد جب ان کی حالت کچھ سنبھلی تو انہوں نے بتایا کہ ایک مشہور و معروف آدمی کی قبر کو اس لیے کھولا جا رہا تھا کہ ان کی نعش کو خاص جگہ پر منتقل کیا جائے۔ جب قبر کھولی گئی تو مردے کی شکل کو دیکھ کر وہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس مردے کے لواحقین نے جب مردے کی یہ حالت دیکھی تو جلدی سے قبر کو بند کروا دیا۔ اس واقعے کا تذکرہ اس وقت کے اخبارات میں بھی چھپا تھا۔ دوستو، اسی طرح سرگودا شہر کا واقعہ ہے کہ ایک محلے میں جماعت ٹھہری ہوئی تھی۔ جماعت کے کچھ ساتھی محلے میں گشت کے لیے نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مکان سے بہت سارے مرد اور عورتیں خوف زدہ ہو کر جلدی جلدی نکل رہے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا اور اس کے تمام رشتہ دار اکٹھے تھے۔ ابھی مردہ کو نہلانے کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک بہت بڑا سانپ کہیں سے آیا اور اس نے میت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے میت کے رشتہ دار گھر سے باہر بھاگ گئے۔ جماعت کے ساتھی مکان کے اندر گئے تو واقعی ایسا ہی پایا۔ جماعت والوں نے میت کے لواحقین کو بتایا کہ یہ سانپ نہیں بلکہ اعمال کا وبال ہے۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے دعا مانگی جائے اور میت کے لیے جتنا ہو سکے استغفار کیا جائے۔ میت کے رشتہ دار اتنے خوف زدہ تھے کہ انہوں نے قریب جانے سے انکار کر دیا۔
جماعت والوں نے دعا، استغفار اور ذکر و اذکار کا اہتمام کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سانپ غائب ہو گیا۔ چنانچہ میت کو نہلایا اور کفن پہنایا گیا۔ جب میت کو دفن کرنے کے لیے قبر کے پاس لے جا کر رکھا تو دیکھا کہ ایک بڑا سانپ قبر میں موجود ہے، جو کہ قبر کھودتے وقت وہاں نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میت کو قبر میں اتارا گیا۔ جو ہی میت کو قبر کے حوالے کیا، سانپ پھر میت کے گرد لپٹ گیا۔ چنانچہ وہ لوگ جلدی سے قبر کو بند کر کے واپس آ گئے۔ دوستو، اسی طرح 10 سال پہلے کا ذکر ہے کہ میں قائد اعظم میڈیکل کالج میں بطور پرنسپل کام کر رہا تھا۔ قریب کی بستی سے ایک ڈسپنسر اپنے ایک قریبی عزیز کے مرض کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کی بستی میں ایک حجام فوت ہو گیا۔ جب اس پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی تو لوگوں نے اس کو بلایا اور کہا کہ کلمہ پڑھ۔ حالانکہ یہ غلط طریقہ تھا دوستو۔ اس حجام نے کلمہ نہ پڑھا۔ لوگوں نے پھر اسے بلایا، ہلایا اور کلمہ پڑھنے کو کہا۔ موت کی سختی کی وجہ سے اس نے کلمے کو گالی دی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ قبر بچھوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ لوگوں نے قبر کو بند کر دیا۔ دوسری جگہ قبر کھودی گئی۔ جب میت کو قبر میں اتارنے لگے تو دیکھا کہ وہ قبر بھی بچھوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ اسی حالت میں مردے کو قبر میں رکھ کر قبر کو بند کر دیا گیا۔ علماء کرام سے سنا ہے دوستو کہ نزع کے عالم میں مرنے والے کو کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے قریب مناسب آواز میں کلمے کا ورد جاری کرنا چاہیے۔ اس بات کو لازمی نوٹ کریں۔ دوستو، اسی طرح یہ واقعہ ایک ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ پیش آیا تھا، جسے انہی کی زبانی ہی نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 1961 میں ایک وارڈ میں بطور رجسٹرار کام کر رہا تھا۔ ایک رات عجیب خواب دیکھا، جس کی وجہ سے 6 ماہ تک میں بیمار رہا۔ خواب میں مجھے ایک قبر کے اندر لے جایا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مردہ تڑپ رہا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ سخت اذیت میں ہے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا مگر منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ بازو اور ٹانگیں شدید درد کی وجہ سے حرکت میں تھے۔ کافی دیر تک یہی حالت رہی اور پھر کچھ سکون ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک تیسرا شخص ایک چمکدار چوبک جیسی چیز اس میت کی پیشاب کی نالی میں داخل کر رہا ہے، جس کی اذیت سے وہ مردہ پھر ویسے ہی تڑپنے لگتا ہے۔ مردے کی تکلیف اور اذیت دیکھ کر مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اس میت کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ مردہ دنیا کی زندگی میں زنا کار تھا اور جب سے مرا ہے اسے یہی عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں کافی دیر تک یہ معاملہ دیکھتا رہا۔ مجھے مردے کی حالت پر بہت رحم آیا۔ ابھی میں یہ سزا دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے پکڑ کر مجھے زمین پر لٹا دیا اور ویسی ہی چمکدار چوبک نما چیز کسی نے میری پیشاب کی نالی میں داخل کر دی۔ مجھے شدت کی تکلیف ہوئی کہ میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کافی دیر تک میں تڑپتا رہا۔ جب ہوش آیا تو اپنے بستر کو گیلا پایا اور تکلیف کی شدت ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھا کہ میرا پیشاب بالکل نکل گیا ہے، لیکن دیکھا کہ تکیے تک پانی میں بھیگا ہوا ہوں۔ اس کے بعد جب میں نے پیشاب کیا تو خون کی طرح سرخ تھا اور یہ خون والا پیشاب 6 ماہ تک جاری رہا اور اس دوران میں بہت کمزور ہو گیا۔
ہر قسم کے لیبارٹری ٹیسٹ، گردے مثانے کے ایکس رے وغیرہ کروائے، بہت سے ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ کیا اور علاج کروایا، لیکن نہ تو اس بیماری کی وجہ معلوم ہو سکی اور نہ ہی افاقہ ہوا۔ اس دوران میں نے ملازمت سے چھٹی لے لی۔ آخرکار دعا اور توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات دی۔ دوستو، اسی طرح میرے ایک دوست میاں چنو میں رہتے ہیں۔ ان کے محلے کی مسجد میں ایک امام مسجد جس کو مرے ہوئے تقریباً 60 سال ہو گئے دفن تھے۔ کچھ عرصہ ہوا، رات کے وقت بارش ہوئی۔ جب صبح کے وقت نمازی مسجد میں آئے تو بارش کا پانی ساری مسجد میں اکٹھا تھا اور امام مرحوم کی قبر گر چکی تھی اور پانی سے بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ نمازیوں نے قبر کو دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ قبر سے پانی نکالا گیا اور امام صاحب کی میت کو، جو بالکل تر و تازہ تھی، چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ امام صاحب کی داڑھی کے بال ویسے ہی محفوظ تھے۔ ہاتھوں کو کھولا گیا تو بالکل زندہ آدمیوں کی طرح تھے۔ اسی طرح ٹانگوں کو بالکل ٹھیک پایا۔ ایک اونچی جگہ پر قبر بنا کر امام صاحب کو زمین کے حوالے کر دیا۔ دوستو، اسی طرح منشی عبدالحمید قریشی بہاولپور کی معروف شخصیت تھے۔ پابند صوم و صلاح اور صاحب کردار مسلمان تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے بہاولپور ریاست کے محکمہ مالیات کے ہیڈ کلرک تھے۔ ایک سیاسی مسئلے کے لیے ایک وفد کے ہمراہ وزیر داخلہ سے ملنے گئے۔ وزیر نے پہچان لیا اور کہا، قریشی، تم سرکاری ملازم ہوتے ہوئے سیاست میں حصہ لیتے ہو، میں تمہیں کل ملازمت سے برخاست کروں گا۔ قریشی صاحب نے بائیں جانب تھوکا اور کہا، یہ رہی آپ کی ملازمت، اب میں آزاد شہری کی حیثیت سے مخاطب ہوں۔ اس کے بعد ان پر معاشی بدحالی کا طویل دور آیا، جس میں انہوں نے خوددار مرد مومن کا کردار قائم رکھا۔ قرآن کی تعلیم سے ہزاروں بچوں کو فیض یاب کیا۔ چند سال ہو گئے، قریشی صاحب وفات پا گئے۔ تدفین کے تقریباً 1.5 سال بعد ان کی محرابی قبر کی اینٹیں گرنے سے ایک سوراخ نمایاں ہوا۔ ان کے گھر اطلاع پہنچی تو بھائی اور بیٹے قبر پر گئے۔ جھانکا تو کفن صحیح سلامت تھا، چہرہ اسی حالت میں جیسے گھر سے روانگی کے وقت تھا۔ قریشی صاحب کے بھائی ان کی اہلیہ کو بھی گھر سے بلا لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ چہرے پر تازگی کے آثار نمایاں تھے اور اسی حالت میں محو خواب تھے جیسے 18 ماہ قبل سفر زندگی کے اختتام کے وقت تھے۔ دوستو، اسی طرح کھیلالی شاہ پور گجرانوالہ کے قبرستان میں دفن کی جانے والی خاتون کی قبر میں لرزش اور دھمک نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ لوگ اسے قیامت کی نشانی قرار دیتے رہے۔ تفصیلات کے مطابق کھیلیالی کی خاتون کو جب سپرد خاک کیا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے محسوس کیا کہ مرحومہ کی قبر لرز رہی ہے۔ اس صورتحال میں مرحومہ کے ورثاء نے جماعت اسلامی کے مولانا حافظ عبداللہ غازی سے رابطہ کیا، جنہوں نے کہا کہ قبر کشائی کر کے میت کسی دوسری جگہ دفن کر دی جائے۔ لوگوں نے ان کی موجودگی میں قبر کھولنا شروع کی۔ جو ہی پہلے تختے کو ہٹایا جانے لگا، قبر کے اندر سے عجیب و غریب قسم کی تیز بو سے قبر کھولنے والے شخص کو کہہ کے دورے پڑنے شروع ہو گئے، جس پر لوگوں نے تلاوت شروع کر دی، مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی اور قبر کو وہیں پر بند کر دیا۔ دوستو، اسی طرح چند سال قبل ایک جماعت کے ساتھ جانا ہوا۔ مانسیرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچے، مسجد میں سامان رکھا اور تعلیم شروع کی۔ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے۔
ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ بھی تعلیم میں شریک ہو سکے۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ بھی آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ نماز ظہر کے بعد یہ صاحب ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے تعارف کروایا کہ وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ بنایا گیا اور کچھ اور جوانوں کے ساتھ میں بھی وہاں پہرے پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ ہم نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ ایک پرانی قبر کے پاس سے میں گزرا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائی تاکہ دیکھوں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ اپنا منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور پٹخنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے 3 مرتبہ اس جانور نے اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور مردے کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا۔ میرے اوپر کچھ ایسی دہشت سوار ہوئی کہ میں اسے مارنا بھول کر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا ایک جوہر تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہر میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ جانور جوہر کے کنارے آ کر رک گیا اور قدرے توقف کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا کہ یکا یک پانی گرم ہونے لگا۔ میں بھاگ کر جوہر سے باہر نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھی، جلد سرخ ہو چکی تھی اور ابلے بھی پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروایا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے بڑے فوجی ہسپتال CMH میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبودار اور پیپ اور خون رستا رہتا تھا۔ کسی علاج سے افاقہ نہ ہوا تو مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوایا گیا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ چکی تھی۔ جب ہم نے دیکھا تو اس وقت صرف اس وقت صرف دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں بچی ہیں۔ گوشت ایسا ایسا گل کر علیحدہ ہو رہا ہے اور ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائی جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ دوستو، یہ تھے چند واقعات جو عذاب قبر کے ریلیٹڈ تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
دوستو، آپ کے ساتھ ایسے واقعات شیئر کرنے کا مقصد آپ کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک احساس پیدا کرنا ہے، آپ کو احساس دلوانا ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور قبر کے اندر جانا ہے۔ اگر ہم بھی قبر کی تیاری نہیں کریں گے تو اللہ نہ ہی کرے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں۔ ابھی الحمدللہ رمضان کا مہینہ بھی تقریباً آ ہی گیا ہے، اس لیے اس رمضان کے اندر اللہ کو منا لیں، اللہ کو خوش کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ دوستو، زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت ہی تھوڑی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کب ہماری موت آ جائے گی، اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے صلح کریں، اللہ کو منا لیں۔ اللہ بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ بس کچھ اللہ کو منانے کے لیے کچھ کریں تو صحیح، اللہ کے پاس جائیں تو صحیح۔ دو آنسو اللہ کے سامنے ندامت کے بہا لیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستوں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔